اگر اسکول نہیں بھیجیں تو ہوم اسکولنگ میں کیسے ہم اس کو سارے اس کو معاشرے میں کانفیڈینس اور وہ ساری چیزیں کیسے آئیں گے اس کے اندر؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ہو اسکول نہیں بھیجیں گے تو تربیت کیسے کریں گے؟ پہلے تو مسئلے کی شناخت کر لیں. اسکول بھیجنے کے بعد اس غلط تربیت کو ٹھیک کیسے کریں گے، یہ اصلی سوال ہے. ٹھیک ہے، پہلا تو یہ مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے کہ اسکول نہیں جائے گا تو تربیت کیسے کریں گے. مسئلہ ہے، کوئی شک ہی نہیں، مگر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں بھیجنے کے بعد اب وہ آپ کا بچہ نہیں رہا. یہ میں سائنٹیفک، ایکیڈیمک اور اسلامک پرسپیکٹیو تینوں بتا رہا ہوں. آپ پورے سسٹم میں 12 سال کی ٹریننگ دلوائیں گے اس کو، جس میں وہ موسٹ پروڈکٹیو آورز اس میں دے گا اور صرف سونے کے لیے گھر آیا کرے گا. دیٹس وٹ دا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم از. اور 5 دن ہر ہفتے کے یہ کام کریں گے آپ، اور ایک ہفتہ نہیں، 52 ہفتے ہر سال کے، اور 10-12 سال تک آپ دیں گے. اللہ کی قسم اس سے زیادہ اسٹرکٹ، اس سے زیادہ ڈیپ، اس سے زیادہ، اور وہ بھی اس ایج میں جس ایج میں بچہ، اب تو 2.5 سال کے بچے، بدبخت ایسے ماں باپ ہیں جو 2.5 سال کے بچے کو بھی اسکول میں ڈال دیتے. میں خود آخرت میں انشاءاللہ مقدمہ کھینچوں گا آپ سب پہ کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا تھا. میں خود کھڑا ہوں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے خود جانتے بوجھتے ہوئے اپنی نسل کے ساتھ دیکھیے. ایسے تو سانپ بھی نہیں کرتا، اپنے بچے نہیں کھاتا. 2-2 2.5 سال کے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا. بہرحال 10 سال اس ایج میں، جس ایج میں سب کچھ یا ٹھیک ہو سکتا ہے یا خراب ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج میں بالغ کر دیا، 12 سال کا کر دیا، وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ. پہلے 12 سال ہی ہے جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہونا ہے پہلے 12 سال میں ہونا ہے. سو اب تو ایجوکیشن سسٹم کے اوپر میرے بہت کام ہے. آپ ایک تفصیل میں جائیں، آپ کو پتہ چلے سائیکولوجیکل، فیزیولوجیکل، ایموشنل، سائیکو سوشل، مینٹل، یہ فزیکل، یہ سارے ڈیمیج میں نے پورے کے پورے اسیس کر کے نمبرز کے ساتھ پبلش کر دی. پیرنٹنگ کی ورکشاپ میں کرتا ہی ایسے ہو کہ بھائی فزیکل کوشنٹس، مینٹل کوشنٹس، ایموشنل کوشنٹس اور اسپرچل کوشنٹس، یہ بچے کے پہلے 12 سال میں بڑھانے کیسے. 13ویں سال میں آپ پیرنٹ نہیں. 13 سال کا بچہ کسی کا بچہ نہیں ہوتا. 13 سال کا بچہ ڈیسیژن میکر ہوتا ہے. 13ویں سال کے بعد اگر وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے تو وہ اماں اور ابا کی کوتاہی ہے. صاف سمجھ آتا ہے. کسی کو ٹیسٹ کرنا ہونا کہ آپ کی پیرنٹنگ ماڈل کیا ہے، تو اس کے 13 14 15 سال کے بچوں کو دیکھ لیا کہیں اگر بھی وہ بچے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہیں وہ جن کی بعد میں کچہریوں میں ان کی شکلیں آئیں گی 10 20 سال بعد. یہ بچوں کی کسٹڈی کے کیس لگیں گے، جیلوں میں ہوں گے، یا پھر یہ نواز شریف، عمران خان زرداری بنیں گے سارے کے سارے. کیوں؟ کیونکہ دیر بینگ اسٹل مین چائلڈ ہے سارے، ڈیسیژن میکر نہیں آنے دیے. کیا 13 سال کے بچے سے آخرت میں سوال نہیں ہونا؟ اللہ کی قسم ہونا ہے. کیا 13 سال کی لڑکی سے نہیں سوال ہونا آخرت میں؟ کیا سوال ہونے آخرت کے؟ سوچیں، اللہ کی قسم ہونے. تو آپ کے بچے کسی بھی سوال کے قابل نہیں ہوئے، وہ والے سوالوں کے قابل کیسے کریں گے، جواب دیں گے؟ مطلب میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ میتھس کے خلاف ہے یا اسلام کے خلاف؟ اللہ کی قسم قرآن میں، اللہ کی قسم حدیث میں. اب آپ کا بچہ آخرت کے سوال کیسے جواب؟ آپ دنیا میں تو سڑک نہیں کراس کر سکتا، ابھی تک دودھ پیتا ہے، ماں کی گود میں سے نہیں نکل سکتا، باپ کے پروں میں چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے. میں ابھی 13 سال کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں اللہ کی قسم 30 سال کے بچے اپنی ماں کے پروں میں بیٹھے. صحیح کہہ رہے ہیں، تو بالکل صحیح. آپ آئیں سسٹم کے اندر ایک کینسر ہے، اس کے بارے میں بات کریں کہ ہوم اسکولنگ از ون آف دوز فیکٹر جس کی وجہ سے آپ کا بچہ نہ صرف آپ کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے، آن دا ادر ہینڈ اس کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی، سینس آف کانفیڈینس، اور سب سے بڑی بات اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے. اگر آپ اسکولنگ سسٹم میں دیکھیں تو جتنا ہو سکے وہ بچے کو نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور وہ ایک اسٹرکچر جو ہوتا ہے اسی کے اوپر ہی وہ بلائنڈ ٹرسٹ کر کے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی چیز ہمارے پچھلے 100 سالوں سے چلی آ رہی، نہ اس میں کوئی اپ گریڈ ہوا ہے، نہ اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں کہ ایک بچے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ آ سکے، ایک بچے کے اندر انٹلیکچوئل اس کو بنایا جا سکے. کیونکہ جب تک ایک استاد خود ہی اس لیول پہ نہیں ہوگا، جب تک ایک چیز خود استاد کو ہی نہیں پتہ ہوگی کہ وہ بچے کو کس طرح پرووائڈ کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی یہ بات کہنے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی ہمارے بچوں کو ڈم بنا رہا ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے، ہماری فالٹی پیرنٹنگ کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی بھی نوبل پرائز ایک وہ بندے نہیں آ رہے ہیں. اگر وہ بندے تبھی آ سکتے ہیں جب ان کے گھر سے وہ چیز نکل کے آ رہی ہے، جب ان کے پیرنٹ
پیرنٹنگ اچھی ہے، ان کی اسکولنگ سسٹم اچھے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسلام کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہی ہمیں اسلام سے دور کرنے میں سب سے رول پلے کر رہا ہے. آپ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، آپ کالجز میں دیکھ لیں، آپ اسکولنگ سسٹم میں دیکھ لیں، کوئی بھی آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو ایک بیسک اسلام کے علاوہ ان کو انجیکٹ کی جا رہی ہو. جب تک ایک بچہ شروع سے ہی اپنے 7ویں سال میں 8ویں سال میں گھر میں اسلام پریکٹسنگ نہیں دیکھے گا، اسلام کی رولنگ کو نہیں سمجھے گا، پھر ہم یہ چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام میں بھی آگے جائے، وہ کانفیڈنٹ مولوی بھی بنے. آن دا ادر اینڈ اس کے اندر ایک جو اس کے علاوہ مجھے ایک سیم فیل ہے وہ بھی اس کے اندر انکریز ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بچے کو جب تک آپ گروم نہیں کریں گے مینٹلی، فزیکلی، مورلی، اسپریچولی اور اسلامکلی، تو کبھی بھی آپ اسے بگڑ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ نے اس کو یہ چیز لے کے آنی ہے تو اس ٹریپ سے نکالنا ہوگا، تب بھی آپ اس ریٹ ریس سے نکل کے سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی چیز کو